پٹھانوں والا لباس دہشت گردی کی علامت؟ کشمیر میں پٹھانوں والا لباس پہننا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا لباس پہننے والوں کو دہشت گرد سمجھ کر بھارتی فوج کی طرف سے گولی ماری جا سکتی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے جب 2010 میں ایک جعلی ماورائے عدالت فوجی قتل میں 3 نوجوانوں 27 سالہ شہزاد احمد، 19 سالہ محمد شفیع اور 20 سالہ ریاض احمد کو لائن آف کنٹرول کے قریب ماچل سیکٹر کے پاس گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ جعلی مقابلہ ماچل انکاؤنٹر کے نام سے مشہور ہے، مگر حال ہی میں بھارتی فوجی ٹریبیونل نے اس واقعے میں ملوث 6 بھارتی فوجیوں بشمول ایک کرنل کی ضمانت منظور کر لی۔ فوجیوں کا موقف تھا کہ ہلاک شدگان نے چونکہ پٹھانوں والا لباس پہن رکھا تھا، اس لیے وہ انہیں دہشت گرد سمجھے اور گولی چلا دی، جبکہ مسلح افواج کے ٹریبیونل نے بھی اپنے ضمانتی حکم نامے میں یہ کہا کہ ان فوجیوں کا یہ عذر قابل قبول ہے کیونکہ پٹھان سوٹ دہشت گرد ہی پہنتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کھلا لباس کشمیر میں عام کشمیریوں کا مرغوب لباس ہے۔ ٹریبونل کی قیادت جسٹس وی کے شیلی اور لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سنگھ کے پاس تھی، جن کے مطابق انہیں یقین ہے کہ مارے جانے والے افراد کشمیری شہری نہیں بلکہ دہشت گرد ہی تھے، کیونکہ یہ بھارت اور پاکستان کے متنازع سرحد کے قریب اس حصے میں پائے گئے جو دہشت گردوں کے سرحد پار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹریبونل کے مطابق سرحد کے قریب اتنی رات گئے ان افراد کی موجودگی انہیں مشکوک بناتی ہے۔ ضمانتی حکم نامہ جاری کرنے سے قبل عدالت نے مقتولین کے والدین کی طرف سے پولیس میں رپورٹ کے اندراج میں تاخیر کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پولیس رپورٹ میں جان بوجھ کر تاخیر کی گئی تاکہ اپنے مقتول بچوں کے سلسلے میں ہمدردی یا مالی معاوضہ حاصل کیا جا سکے، مگر ٹریبونل کے یہ تمام بیانات یک طرفہ اور انصاف کے اصولوں کا خون ہے، کیونکہ پولیس تحقیقات سے معلوم ہوا تھا کہ ان تینوں نوجوانوں کو نوکری کا لالچ دے کر کپواڑہ کے آرمی کیمپ میں بلایا گیا، جہاں فوجیوں نے عسکریت پسندوں کو مارنے پر ملنے والے انعام کے لالچ میں انہیں گولیاں مار کر شہید کر دیا اور ان کی لاشیں مقامی قبرستان میں دفنا دی گئیں۔ ریاستی پولیس نے ان لڑکوں کے والدین کی شکایت پر رپورٹ درج کرنے کے بعد جب تفتیش کی تو یہ صورتحال سامنے آئی، جس کے بعد آرمی انکوائری بٹھائی گئی، جس نے جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان فوجیوں کی ضمانت پر رہائی ممکن بنا دی۔ 2010 میں اس واقعے کے بعد کشمیر میں عوامی احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس سال 100 افراد شہید کر دیے گئے تھے، اور اب یہ فیصلہ کشمیر میں بھارتی ریاستی جبر اور ناانصافی کی کھلی دلیل ہے۔ شیو سینا، راشٹریہ سیوک سنگھ اور بی جے پی کے غنڈوں کے کیسری لباس کو مسلمانوں کے قتل عام کے بعد بھی کبھی دہشت گردوں کا لباس قرار نہیں دیا گیا، مگر کشمیر میں رائج عام لوگوں کے پٹھانوں والے لباس کو دہشت گردوں کا لباس قرار دینا بھارتی تنگ نظری کا کھلا ثبوت ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔